175 دن اور 35,000 کے قریب لاشیں، جن میں آلموسٹ آدھے سے زیادہ 15 سال سے کم عمر کے بچے، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو پانی، مانو ہر وقت موت کا سایہ سر پر منڈرا رہا ہو، اور بچے تو جیسے سن ہو کر رہ گئے۔ جو وقت ان کے کھیلنے، پڑھنے اور فیوچر پلاننگ کا تھا، وہ اپنے گھر والوں کو مرتے اور بھوک پیاس سے بلکتے گزر رہی ہے۔ وہاں ہر وقت دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اگر کبھی یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں تو وہاں کے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب کون سی نئی آفت آنے والی ہے۔ یہ کہانی ہے 25 میل لمبے اور 6 سے 12 کلومیٹر چوڑے علاقے یعنی غزہ کی۔ Why is there terror? Because there is Islam. ایک منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ ہم اور ہماری فیملیز غزہ کے باسی ہیں۔ آدھی رات کا ٹائم ہے، سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دور ایک دھماکے کی آواز ہوتی ہے، ہر طرف شور مچ جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے سیف جگہ پر جانے کے لیے نکلتے ہیں، مجبوراً آپ کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں آپ کے گھر کی طرف ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور آپ کے سامنے پوری زندگی کی جمع پونجی سے بنایا گھر مٹی میں مل کے رہ جاتا ہے۔ اب نہ رہنے کو گھر اور نہ کھانے پینے کو کچھ۔ وقت گزرتا گیا، بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی گئی، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی بری حالت، اور ان کا آپ کی طرف ایک امید بھری نظروں سے دیکھنا، لیکن آپ کے ہاتھ بے بسی کے سوائے اور کچھ بھی نہیں۔ اتنی ہی دیر میں ایک اور بلاسٹ آپ کے اوپر آ گرتا ہے۔ اگلے ہی سیکنڈ آپ کی پوری فیملی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ آپ خون میں لت پت اور زخموں سے چور اپنی فیملی کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ بے جان پڑی ہے۔ اب نہ تو وہ کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی۔ یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ میرے خیال سے اس چیز کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو غزہ کے باسیوں پر بیت رہی ہے، مگر افسوس اسرائیل جنگ بند کرنے کو تیار نہیں۔ غزہ فلسطینیوں کے لیے ایک جیل سے کم نہیں۔ یہ ہے غزہ اسٹرپ، ایک 25 میل لمبی پٹی جس میں آلموسٹ 23 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ دا موسٹ ڈینسی پلیس ان دی ورلڈ، اور اس میں 10 لاکھ سے زیادہ 15 سال سے کم عمر کے بچے، اور آلموسٹ 70% غزہ کی پاپولیشن بچوں اور عورتوں کی ہے۔ کہنے کو تو غزہ کو 2 بارڈر لگتے ہیں، ایریز اور رفح کراسنگ، لیکن دونوں ہی فلسطینیوں کے لیے بند ہیں۔ اور اگر کسی نے غزہ سے باہر جانا ہو تو پہلے انہیں اسرائیل کی اتھارٹیز سے پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور ہر آنے والے سال میں یہ پرمٹ لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 2012 میں 94%، 2013 میں اپروکسیمیٹلی 89%، 2013 میں اپروکسیمیٹلی 83%، اور 2016 میں اپروکسیمیٹلی 82% لوگوں کو پرمٹ دیا گیا۔ اور اب تو غزہ اسٹرپ کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ غزہ کے 5 ڈسٹرکٹ ہیں جو کہ باری باری حملے کر کے فلسطینیوں سے خالی کروائے جا چکے ہیں، اور اب اپروکسیمیٹلی 18 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی جگہ الرفا ڈسٹرکٹ میں اپنی زندگی کو بچا کر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اسرائیل نے اب الرفا پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، جس پر امریکہ نے بھی اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ اگر اس نے الرفا پر حملے کیے تو وہ اپنی ساری مدد روک لیں گے۔ لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، چاہے پھر وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ریسنٹلی UN سیکورٹی کونسل نے بھی غزہ میں فوراً سیز فائر کے لیے ریزولوشن پاس کر دی، لیکن اس پر کتنا عمل ہوتا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل وار ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ امریکہ کی بھی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہے، اور پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور ایون جوز کی بھی کچھ کمیونٹیز اس وار کے خلاف نکلی ہیں۔ آلدو موسٹلی اسرائیل کے لوگوں کی بے حسی اور ہپوکریسی دیکھیں۔ اور اسرائیل کے لوگ فلسطین کے نام کے کسی ملک کو جانتے بھی نہیں۔ No, I'm from Palestine. Yeah, I'm from Palestine. No, bro. Why? There's no Palestine. There's Israel. Yeah. 30,000 Palestinians have been bombed
so far in Gaza? No, the Hamas guy. Oh, so 30,000 Hamas? Yeah. Wow, so 10,000 kids are Hamas? Yeah. I'm from Palestine. Where is Palestine? I don't know Palestine. اور فلسطین کی ایگزسٹنس پر سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. تو اس کی مین ریزن دا تھرڈ ٹیمپل جو کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر بنایا جانا ہے، اور اسی لیے اسرائیل ویسٹ بینک اور غزہ سے فلسطینیوں کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے تاکہ تھرڈ ٹیمپل میں کوئی بھی ہرڈل کریٹ نہ ہو. اسرائیل چاہتا ہے یا تو فلسطین چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں یا پھر مار دیے جائیں، اسی لیے وہ اس وار کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں. اور دوسری مسلم کنٹریز کی بے حسی تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں، جو کہ فلسطینیوں پر ہوتے ظلم کو دیکھ کر بھی چپ چاپ بیٹھے ہیں. اور یہاں تک کہ جب یمن کے ہوتیز نے سوئس کینال میں اسرائیل کی شپس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تو سعودی عربیہ اور جارڈن نے اسرائیل کی سپلائز کو اپنی جگہ پرووائڈ کی، اور اب اسرائیل کو سپلائز سعودی عربیہ سے جارڈن اور جارڈن سے اسرائیل زمینی رستے کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں. اور اسی پیٹرول کو اسرائیل فائٹر جیٹس اور ٹینکس میں ڈال کر ان کے مسلم بھائی بہنوں پر ہی حملے کرتا ہے. اور اس وقت اسرائیل تھرڈ ٹیمپل کی پوری تیاریاں مکمل کر چکا ہے، جس میں سب سے پہلی شروعات لال گائے کو قربان کرنے سے ہونی ہے، جو کہ 1 سال پہلے اسرائیل نے $5 لاکھ میں 5 گائے کو امپورٹ کیا، اور اپریل کے مہینے میں مسجد الاقصیٰ کے قریب ایک پہاڑی کے اوپر قربان کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد صحیح شروع ہوگی ایک جنگ جو کہ تھرڈ ٹیمپل اور دی گریٹر اسرائیل کو بنانے کی ہوگی. بٹ ایٹ دی اینڈ کون ہے جو غزہ اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائے یا ان کے لیے ہتھیار اٹھائے؟ تو شاید کوئی بھی نہیں. اور آخر فلسطینیوں کی غلطی کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہیں؟ تو شاید ہاں. Why is there terror? Because there is Islam. آج اگر فلسطینی اسرائیل کے اللیگل قبضے کو مان لیں اور آخری پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو اگلے ہی سیکنڈ فلسطینیوں پر سارے ظلم ہونا بند ہو جائیں گے. لیکن سلام ہے ان فلسطینیوں پر جو ہر روز گولیاں تو کھاتے ہیں لیکن اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنا نہیں چھوڑتے. ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہیں اور کمرے کی چھت اور دیواریں اس قابل نہیں کہ دھوپ، سردی، گرمی، بارش کسی چیز سے انہیں پروٹیکٹ کر سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے. بچے سوکھی روٹیاں اور زہریلا پانی پی کر گزارا کر رہے ہیں. غزہ کا 90% سے زیادہ پانی ٹاکسک ہے اور 95% سے زیادہ لوگ غزہ میں کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں، مگر افسوس علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، اور اگر پیسے ہوں بھی تو ہاسپٹلز ہی نہیں. موسٹلی ہاسپٹلز حملے کر کے گرا دیے گئے ہیں، اور جو ہاسپٹل بچے ہیں ان میں بھی پاؤں تک رکھنے کے لیے جگہ نہیں. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما